تعلیم دین کورس سال دوم کی طالبات قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الملک چل رہی تھی، پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت سورۃ الملک، اور اس کی 19 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ 19 آیتیں سورہ ملک کی ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آگے اس سے ابھی تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 19 آیتیں، ان آیات میں اللہ پاک کی قدرت کو، طاقت کو، تصرف کو اور اس کے دلائل کو مختلف طریقوں سے انداز سے بیان کیا گیا۔ اس لیے اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ آنے والی آیات کا ایک مختصراً خلاصہ لکھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے لکھ لیں کہ آنے والی آیات کا خلاصہ، یہ عنوان قائم کریں، آنے والی آیات کا خلاصہ۔ دو باتیں ہیں۔ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب کائنات کی یہ تمام چیزیں، جب کائنات کی یہ تمام چیزیں حکم الہی کی تابع ہیں، جب کائنات کی یہ تمام چیزیں حکم الہی کی تابع ہیں، تو کیا یہ تمہارے اسباب تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے اسباب تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ لکھ لیا؟ ایک بات۔ نمبر دو، شرک کا وبال یہ ہے، شرک کا وبال یہ ہے کہ یہ انسان کو دلائل شرعیہ کا منکر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ انسان کو دلائل شرعیہ کا منکر بنانے کے ساتھ ساتھ
عقل کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. عقل کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. یہ شرک کا وبال ہے. انسان شرعی دلائل کو تو انکار کر دیتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ عقل بھی معوف ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. گدھے، گھوڑے، پتھر، درخت، قبر، مٹی، آگ، ہوا، پانی، مٹی، صوفہ، ہاتھی، جو چیز سامنے آئی اچھی لگی اس کو معبود سمجھ کے اور اس کو طاقتور سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کر دے گا، قبروں کا طواف شروع کر دے گا، غیر اللہ سے حاجتیں اور اپنی ضروریات کو مانگنا شروع کر دے گا. عقل مار دی جاتی ہے. لکھ لی؟ یہ تو ایک خلاصے کی باتیں تھی. اب آ جائیں ترجمے میں، دیکھیں، غور کریں، لکھیں. امن هذا الذی هو جند لکم، بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے. جندن کہتے ہیں لشکر کو. بھلا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کر سکتا ہے رحمان کے مقابلے میں. جو تمہاری مدد کر سکتا ہے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے. ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ اپنے رزق کو روک لے. اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ کافر اڑ گئے ہیں سرکشی اور نفرت میں. بلکہ یہ لوگ، یہ کافر اڑ گئے ہیں، اڑ جانا، اڑ گئے ہیں، ضدی بن گئے ہیں. فی عتو، سرکشی میں، و نفور، اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل، بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بعض لوگ بندر کی طرح الٹا بھی چل سکتے ہیں نا. بندر جب تماشا دکھاتا ہے تو کبھی ہاتھ نیچے کر دیتا ہے، پیر اوپر کر دیتا ہے، یہ بھی ایک فنکاری ہے. لیکن یہ چلنے کا طریقہ نہیں ہے، انسانی طریقہ نہیں ہے نا. اللہ پاک ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. بھلا جو شخص چل رہا ہو اپنے چہرے کے بل، یہ ہدایت پر ہو سکتا ہے. یہ ہدایت پر ہو سکتا ہے
اس کے مقابلے میں جو صحیح چل رہا ہو سیدھے راستے پر، جو صحیح چل رہا ہو سیدھے راستے پر. مقصد دیکھیں نا، دونوں باتوں میں جوڑ ہی نہیں ہے. ایک وہ جو الٹا جا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہاں جانا ہے، بس جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اور جا رہا ہے. ایک وہ جو پیروں پر صحیح ترتیب کے ساتھ اور صحیح راستے پہ چل رہا ہے. ان دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. قل هو الذی انشأکم، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، والذی انشأکم، اسی ذات نے تم سب کو پیدا کیا. اسی ذات نے تم سب کو پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے تم سب کو سنوائی، سمع کہتے ہیں سنوائی، سننے کی صلاحیت. اسی نے تمہیں سنوائی اور بینائی اور دل دیا. تین چیزیں ذکر ہوئی: سمع سننا، سنوائی ابصار دیکھنا، بینائی، الافئدہ دل. اسی نے تمہیں سنوائی اور بینائی اور دل دیا. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اسی ذات نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں. اسی ذات نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بریکٹ میں لکھیں قیامت کا. یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ تو ہم کتنے سالوں سے سن رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، آ کے ہی نہیں دے رہی. اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے. اس کا حتمی علم یعنی یقینی کہ کس تاریخ کس دن کب ہوگی، یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. اس کا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو کھل کر ڈرانے والا ہوں. اور بے شک میں تو کھل کر
ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة، پھر جب یہ کافر اس قیامت کو دیکھ لیں گے بالکل قریب، پھر یہ کافر رأوہ، جب اس قیامت کو دیکھ لیں گے بالکل زلفتن قریب، بالکل قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم مانگا کرتے تھے، یہی ہے وہ جسے تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا یہ تو بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، بریکٹ میں لکھے تمہاری خواہش کے موافق، تمہاری خواہش کے موافق، او رحمنا، یا اگر اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، یا اگر اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، بریکٹ میں لکھے اپنے وعدے کے موافق، اپنے وعدے کے موافق، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون کافروں کو بچا سکتا ہے دردناک عذاب سے، تو کون کافروں کو بچا سکتا ہے دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن آمنا به، آپ کہہ دیجئے اسی رحمان پر ہم ایمان لائے، اسی رحمان پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، بس عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا یہ تو بتاؤ،
ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، یعنی جو کنووں کا پانی ہے، اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن خشک، غور کہتے ہیں جو چیز گہرائی میں چلی جائے. آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی بورنگ خشک ہو گئی، کنویں خشک ہو گئے، پانی ڈیپ میں چلا گیا بالکل نیچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون تمہیں دے سکتا ہے صاف ستھرا پانی؟ کون تمہیں دے سکتا ہے صاف ستھرا پانی؟ اب دیکھیں نا، زمین کا پانی، بارشیں نہیں ہوئی آج کل، رک گئی تھی تو سب پریشان ہو گئے تھے، پانی گہرائی میں جا رہا ہے. بندہ اللہ پاک کا ہر وقت ہر صورت میں محتاج ہے، ہر چیز میں محتاج ہے. تو یہ سورہ ملک الحمدللہ مکمل ہو گئی، اس کا ترجمہ ہو گیا، اور اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، پابندی سے حاضری رکھیں. انشاءاللہ ششماہی امتحان کا قرب ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.